صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ گزشتہ نشست میں اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کو صالحین میں داخل فرمائیں گے۔ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے مطلب یہ ہے کہ اگر 60 سال 70 سال یا 80 سال کی زندگی ہے، 90 سال یا 100 سال کی زندگی ہے، تو ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہو، صحیح ہو، اور صحیح ایمان کے حصول کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اگر بدقسمتی سے علم نہیں حاصل کیا تو پھر اہل علم کی موجودگی میں اللہ کی نعمت عظمیٰ موجود ہے، ان سے رجوع کرے اور اپنی ضرورت محسوس کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ ان سے درخواست کرے کہ مجھے ایمانیات کے بارے میں بتائیں، میرا تصور آپ سماعت فرمائیں، اس میں جہاں غلطی ہو اس کی اصلاح فرمائیں، صحیح ایمان ہو، اعلیٰ درجے کا ایمان ہو، وعملوا الصالحات، اور یہ 70-80 سال کی جو زندگی ہے اس میں ایمان کی بنیاد پر ایمان کے درست ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سارے کے سارے اعمال کو اختیار کیا، یعنی اپنے آپ کو حرام سے بھی بچایا، مشتبہ امور سے بھی بچایا، منکرات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق گزاری۔ یہ 80 سالہ زندگی گزارنے کے بعد بڑی آس اور تمنا اور امید ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرے کرم سے میں نے اپنے ایمان کی شمع کو بجھنے سے بچائے رکھا اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا، اب مجھے امید ہے کہ تو مجھے جنت عطا فرمائے گا، مجھے آخرت میں کامیابی نصیب کرے گا۔ اس لیے کہ علماء سے صلحاء سے ہم یہی سنتے چلے آئے ہیں اور یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ 70-80 سال کی زندگی ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ بالکل سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے گزارو تو بعد میں ہم تمہیں کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ بظاہر ایک عام آدمی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار اتنی محنت کی، اس محنت کے بعد جو صلہ، نتیجہ یا ثواب ہے یا بدلہ ہے وہ اتنا ہے کہ نیک لوگوں میں شامل کر دیا، تو بظاہر تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک عام آدمی کے ذہن میں اشکال ہو سکتا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے، یا اس میں جو روح اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے کیا، وہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی معیت اور نیک لوگوں کی صحبت، یہ نعمت ہی نہیں، نعمت عظمیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب فرمایا کہ ہم اس تمام تر محنت کا صلہ یہ دیں گے کہ نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے، تو سمجھ میں آئے نہ آئے جب اللہ نے کہہ دیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جو ایک مومن سے امید رکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رب نے یہ کہہ دیا۔ اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بڑی شفیق ذات ہے، اسے معلوم ہے کہ بندے بڑے کمزور ہیں، تو پھر وہ فضائل اور اجر و ثواب کو واضح بھی فرماتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی معیت، دلچسپ بات یہ ہے کہ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم تمہیں نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے۔ اس میں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بڑی آس امید ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں متقی بنا دیں گے یا نیک بنا دیں گے، فرمایا تمہارے گناہوں سمیت تمہیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟
ایمان رکھو، ہمیں بڑا مانو، ہمیں مانو، ہماری مانو. گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگ لو. بغاوت پر مت آؤ، دین کا مذاق مت اڑاؤ، دینداروں کا مذاق مت اڑاؤ، میری نبی کی سنتوں کی توہین مت کرو. یہ کہا جائے کہ نبی کی سنت یہ ہے تو یہ نہ کہو کہ پلٹ کے یہ جواب نہ دو کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور تم ابھی یہاں پر ہو کہ شلوار ٹخنے سے اونچی ہونی چاہیے. نہیں، اچھی طرح میں سمجھ لیجیے، دنیا چاند پر پہنچ جائے اس سے 1000 گنا زیادہ ترقی کر لے، اس سے بڑھ کر کامیابی اس میں ہے کہ نبی کا حکم سمجھتے ہوئے شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھا جائے. میرے نبی کی ایک ایک سنت کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے اس سب سے 1000 کروڑ گنا زیادہ قیمتی ہے. ایک نشست میں نے عرض کیا تھا کہ سنت پر عمل کرنا ثواب ہے، لیکن سنت کی عظمت کو ذہن میں رکھنا یہ ایمان ہے. ایک آدمی اگر سنت میں کوتاہی کر رہا ہے تو سنت کے کرنے پہ جو اجر ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، لیکن اگر سنت کو گھٹیا سمجھا اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے تو اس کا ایمان بھی گیا، اس کا نکاح بھی گیا. بغاوت مت کرو، دین کو گھٹیا مت سمجھو. کوتاہی ہو گئی، گناہ ہو گئے، ہم معاف کر دیں گے. تم اپنے ایمان کو بچاؤ، اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہو. ہم تمہیں بہت بڑی نعمت دیں گے. کیا نعمت دیں گے؟ اتنی بڑی نعمت دیں گے کہ تم تصور نہیں کر سکتے. یا اللہ وہ کیا ہے؟ تمہاری تمام تر خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اگر ایمان اور عمل صالح پہ رہے ہم تمہیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیں گے. اب یہ نیک بندوں میں شمولیت یا نیک بندوں کی صحبت کتنی بڑی نعمت ہے. میں چند حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیے، ایک حوالہ تو یہ ہے، میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نیک لوگوں کی صحبت جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. نیک لوگوں کی صحبت جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صاحب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اپنے گھر والوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. میں مفہوم عرض کرنا، سرکار آپ کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، گھر جاتا ہوں پھر کسک ہوتی ہے کہ دیدار کروں تو بھاگم بھاگ آتا ہوں، زیارت کرتا ہوں تو سکون ہو جاتا ہے. لیکن جب دیکھتا ہوں کہ موت برحق ہے، آپ کو بھی اللہ کی مشیت میں آپ کا جتنا وقت اس زمین پر ہے اس کو پورا کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور میں بھی اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے ہاں جانے والا ہوں، اور پھر آخرت میں آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے اور میں بھی انشاءاللہ جنت میں ہوں گا. صحابی کا ایمان ہے کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ ایمان والا جنت میں جائے گا تو میں جاؤں گا. ایمان اس کو کہتے ہیں. تو اب کیا یہ کافی نہیں ہے کہ صحابی کا ایمان ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، جنت میں پہنچ گئے، کام ہو گیا، بس ٹھیک ہے؟ کافی نہیں؟ جنت میں داخلہ تھا، سب کچھ ہو گیا. صحابی کی سوچ دیکھیں، صحابی کی محبت اور عشق کی بلندی دیکھیں. صحابی کہتے ہیں حضرت مجھے جو فکر کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں پہنچ گیا تو یہاں تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ ہم خاکساروں کو، گناہ گاروں کو آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے، موقع ملتا ہے. جنت میں تو آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، وہاں آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو پھر میرا بنے گا کیا؟ جنت سر آنکھوں پر، نعمتیں سر آنکھوں پر. ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ کروڑ سال ہم سجدہ شکر ادا کریں نہیں کر سکتے. لیکن وہ جنت کیا جنت ہے جس میں آپ کا دیدار نصیب نہ ہو. یہاں تو ہم آ جاتے ہیں، وہاں آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، آپ کی زیارت نہیں ہوگی. تو میں سوچ دیکھیں نا، ایک آدمی کو یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، وہ جنت میں جا کر کے وہاں کی کیفیات کا تذکرہ کر رہا ہے.
جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صحابی کا ذوق دیکھیے، پوری جنت اسے ملی، اور اتنی بڑی جنت کے صحابہ کے بعد جتنے لوگ ہیں ان تمام کی جنتوں کو، ان کی نعمتوں کو، وسعتوں کو جمع کیا جائے تو وہ صحابی کی جنت کا ایک کونا بھی نہیں بنتے۔ اتنی بڑی جنت صحابی کو ملی ہے۔ صحابی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنت سر آنکھوں پر، اس جنت سے بڑھ کر آپ کا دیدار اور آپ کی صحبت ہے، مجھے اس حوالے سے مطمئن فرمائیے۔ اب یہ سوال بڑا ہی باکمال تھا، یہ محبت سے شروع ہو کے محبت پہ ختم ہو رہا تھا، اور سرکار کی ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی شان تھی کہ سرکار کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے تو وہ وحی کا نتیجہ ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ خادم نے، ایک محبت کرنے والے نے، سچی اور سچی محبت کرنے والے نے، جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے، جن کے ایمان کو اللہ پاک نے معیار قرار دیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور جنت تو مل گئی، آپ کی معیت کی کسک ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور بات سماعت فرما کر کے خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ کہ اس کے جواب کا میں اللہ کی طرف سے انتظار کرتا ہوں۔ کچھ دیر آپ نے توقف فرمایا، درود شریف پڑھ لی۔ خاموشی ہے مجلس میں، سرکار منتظر ہیں کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر بھیجی ہیں، قرآن پاک کا یہ حصہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ کیا تھی وہ؟ ان صحابی کے سوال کا جواب تھا۔ کیا جواب تھا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صحابی کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اللہ پاک نے وحی میں یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ میں سے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ یہ مقام حاصل کرے گا۔ صحابی کے سوال کی برکت ہے کہ قیامت تک آنے والے ہم گناہگاروں پر کرم ہو گیا، ہم پہ رحم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ سوال صحابی کا ہے، جواب کے حوالے سے قیامت تک آنے والے مومنین کو میں مخاطب کر رہا ہوں، ان کے لیے میں فضیلت سنا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ یہی لوگ ہیں کہ قیامت میں مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم کہ جن پر اللہ نے انعام نازل، جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرق مراتب اپنی جگہ، نبی کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، نبی سب سے اونچے ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ لیکن ہم ایسا نظام اور ایسی ترتیب ہم نے بنا رکھی ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح ہوا، باوجود مرتبے کے فرق کے، معیت ہم اپنے حبیب کی ضرور عطا کریں گے۔ معیت معنی ساتھ ہونا، صحبت میسر ہونا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ اس پر ایک بہت ہی لطیف اور بہت ہی لذیذ واقعہ جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنایا وہ آپ کی خدمت میں اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ اسی گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، شامت اعمال سے محفوظ فرمائے، پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے اور اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔